کلپ نمبر 798۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 93 سے 95 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ ترجمہ، آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب رحمان کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے۔ ان کل من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر بناوٹی معبودوں کی نفی کی دلیل بھی بن سکتی ہے، اور اس بات کی بھی دلیل بن سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ پہلی صورت میں اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ کفار زمین پر جن لوگوں کو اور آسمان پر جن فرشتوں کو اپنا معبود مانتے ہیں، وہ سب تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بندے ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے اور صرف اسے ہی سجدہ کرتے ہیں، تو پھر وہ معبود کس طرح ہو سکتے ہیں؟ دوسری صورت میں اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ قیامت کے دن تمام جن و انس اور فرشتے نیز کفار زمین پر جن لوگوں کو اور آسمان پر جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد بتاتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کا اقرار کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ جو کسی کا بندہ ہوتا ہے وہ اس کی اولاد نہیں ہوتا، اور جو اولاد ہو وہ اس کا بندہ نہیں ہوتا، کیونکہ بندہ ہونا اور اولاد ہونا دونوں جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ نیز کوئی اپنی اولاد کا مالک نہیں ہوتا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے تو وہ اس کی اولاد ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لقد احصاهم وعدهم عدا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ ترجمہ، بے شک اس نے انہیں گھیر رکھا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے خوب گن رکھا ہے، اور ان میں ہر ایک روز قیامت اس کے حضور تنہا آئے گا۔ لقد احصاهم، بے شک اس نے انہیں گھیر رکھا ہے، یعنی اللہ عز و جل کے علم و قدرت نے سب کو گھیر رکھا ہے، اور ہر زیرو کے سانسوں کی، دنوں کی، تمام احوال کی اور جملہ معاملات کی تعداد اللہ عز و جل کے شمار میں ہے، اس پر کچھ مخفی نہیں، سب اس کی تدبیر و قدرت کے تحت ہیں۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں ہر ایک روز قیامت اس کے حضور تنہا آئے گا، یعنی قیامت کے دن ہر ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مال، اولاد اور معین و مددگار کے بغیر تنہا حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت بہت بڑا خطرہ ہوگا۔ یاد رہے کہ بروز قیامت جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے حاضر ہوگا تو اس وقت دنیا کا مال، اولاد، دوست، احباب اور عزیز رشتہ داروں میں سے کوئی اس کے ساتھ نہ ہوگا، اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس کی مدد کر سکے گا۔ اور اس وقت بہت بڑا خطرہ ہوگا، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہا جائے ہم نے دنیا میں تمہاری پردہ پوشی کی اور آج بھی تجھے بخش رہے ہیں۔ اس وقت بہت زیادہ خوشی اور سرور حاصل ہوگا، اور پہلے اور بعد والے تم پر رشک کریں گے، یا فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس برے بندے کو پکڑ کر گلے میں توق ڈالو اور پھر اسے جہنم میں ڈال دو۔ اس وقت تو اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہوگا کہ اگر آسمان و زمین تجھ پر روئیں تو انہیں مناسب ہے۔ نیز تجھے اس بات پر بہت زیادہ حسرت ہوگی کہ تم نے اللہ عز و جل کی عبادت اور فرما برداری میں کوتاہی کی، اور تم نے کمینی دنیا کے لیے اپنی آخرت بیچ ڈالی، اور اب تیرے پاس کچھ نہیں۔ ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ ان کی امت میں بنایا، انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے۔ صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ کلپ نمبر 799۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 96 سے 98 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ترجمہ، بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے۔ اس سے پہلی آیات میں مختلف اقسام کے کافروں کا رد کیا گیا، اور ان کے دنیاوی و اخروی احوال کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا، اور اب نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا۔
محبوبیت کی دلیل اور ولی کی علامت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومنین صالحین اور اولیاء کاملین کی مقبولیت عامہ ان کی محبوبیت کی دلیل ہے، جیسا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خواجہ غریب نواز اور داتا گنج بخش علی حجویری اور دیگر معروف اولیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عام مقبولیت ان کی محبوبیت کی دلیل ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ولی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ خلقت سے ولی کہے اور اس کی طرف قدرتی طور پر دل کو رغبت ہو۔ دیکھ لیں آج اولیاء اللہ اپنے مزارات میں سو رہے ہیں اور لوگ ان کی طرف کھچے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ انہیں کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔ ترجمہ، تو ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں ہی آسان فرما دیا تاکہ تم اس کے ذریعے متقیوں کو خوشخبری دو اور جھگڑالو لوگوں کو اس کے ذریعے ڈر سناؤ۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں، کیا اب تم ان میں کسی کو پاتے ہو یا ان کی معمولی سی آواز بھی سنتے ہو؟ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، تو ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں ہی آسان فرما دیا۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان عربی میں ہی آسان فرما دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے پرہیزگار لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و رضا کے حصول اور جنت کی خوشخبری دیں، اور کفار قریش کے جھگڑالو لوگوں کو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر سنائیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 97 سے متعلق 3 اہم باتیں، یہاں اس آیت سے متعلق 3 اہم باتیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن مجید آسان فرما دیا، اور یہ آسان فرمانا اس اعتبار سے ہے کہ اسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان عربی میں نازل کیا گیا، جس کی وجہ سے فہم قرآن آسان ہو گیا۔ نمبر 2، اس آیت میں عذاب الہی سے ڈرنے والوں کو خوشخبری دینے اور جھگڑالو قوم کو ڈرانے کے ذریعے تبلیغ کرنے کا فرمایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت، رضا اور جنت کی بشارت سنا کر اور جھگڑالو قوم کو اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذاب کا ڈر سنا کر تبلیغ کرنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید سرزمین عرب میں عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جس قوم اور علاقے میں اسلام کی تبلیغ کرنی ہو تو اس کے لیے وہاں کی زبان سیکھی جائے تاکہ وہ لوگ اپنی زبان میں کی جانے والی تبلیغ کو آسانی سے سمجھ سکیں اور اسلام کے قریب ہوں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے کفار قریش سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے کی وجہ سے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں۔ کیا اب تم ان میں کسی کو پاتے ہو یا ان کی معمولی سی آواز بھی سنتے ہو؟ وہ سب نیست و نابود کر دیے گئے۔ اسی طرح یہ لوگ اگر وہی طریقہ اختیار کریں گے تو ان کا بھی وہی انجام ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ کلپ نمبر 802، اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 7 سے 9 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ ترجمہ، اور اگر تم بلند آواز سے بولو تو بے شک وہ آہستہ آواز کو جانتا ہے اور اسے بھی جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو بے شک وہ آہستہ آواز کو جانتا ہے اور اسے بھی جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ اس آیت کے 2 الفاظ السر اور اخفا کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ جیسے ایک قول یہ ہے کہ سر وہ ہے جسے آدمی چھپاتا ہے، اور اس سے زیادہ پوشیدہ وہ ہے جسے انسان کرنے والا ہے مگر ابھی جانتا بھی نہیں، اور نہ اس سے اس کے ارادے کا کوئی تعلق ہوا، نہ اس تک اس کا خیال پہنچا۔ ایک قول یہ ہے کہ سر سے مراد وہ ہے جسے بندہ انسانوں سے چھپاتا ہے اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی چیز وسوسہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ بندے کا راز وہ ہے جسے بندہ خود جانتا ہے
اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اس سے زیادہ پوشیدہ ربانی اسرار ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بندہ نہیں جانتا۔ برے کاموں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب۔ اس آیت میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہماری آہستہ آواز کو جانتا ہے، اور جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے اسے بھی جانتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ظاہری باطنی احوال، آنکھوں کی خیانت، سینوں میں چھپی باتیں اور ہمارے تمام کام جانتا ہے، اور ہمارے تمام افعال کو دیکھ بھی رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ ترجمہ، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور ارشاد فرماتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ ترجمہ، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا، اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر۔ ترجمہ، تم جو چاہو کرتے رہو، بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ ان آیات میں ہر بندے کے لیے تنبیہ ہے کہ وہ خفیہ اور اعلانیہ، ظاہری اور باطنی تمام گناہوں سے پرہیز کرے، کیونکہ کوئی ہمارے گناہوں کو جانے یا نہ جانے اور کوئی انہیں دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، جو دنیا میں کسی بھی وقت اس کی گرفت فرما سکتا ہے، اور اگر اس نے دنیا میں کوئی سزا نہ دی تو وہ آخرت میں جہنم کی دردناک سزا دے سکتا ہے۔ نیز ان آیات میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب بھی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی نیکی چھپ کر کریں یا سب کے سامنے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ بلند آواز سے ذکر کرنے کا مقصد۔ ابو سعید عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر بیضاوی میں اس آیت میں مذکور لفظ قول سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا مراد لی ہے، اور فرمایا کہ اس آیت میں اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ ذکر و دعا میں جہر اللہ تعالیٰ کو سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ذکر کو نفس میں راسخ کرنے اور نفس کو غیر کے ساتھ مشغول ہونے سے روکنے اور باز رکھنے کے لیے ہے۔ اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی۔ ترجمہ، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور وہ حقیقتاً واحد ہے۔ اور اسماء و صفات کی کثرت اس کی ذات کو تعبیر کرنے کے مختلف ذرائع ہیں۔ یہ نہیں کہ صفات کی کثرت ذات کی کثرت پر دلالت کرے، جیسے کسی آدمی کو کہیں کہ یہ عالم بھی ہے اور سخی بھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے عالم بھی کہہ سکتے ہیں اور سخی بھی، نہ یہ کہ دو نام رکھنے سے وہ ایک سے دو آدمی بن گئے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ۔ ترجمہ، اور کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی؟ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی؟ اس سے پہلی آیات میں قرآن مجید اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حال بیان کیا گیا، اور اب یہاں سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں، تاکہ اس سے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو تقویت حاصل ہو۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا گیا، کیونکہ انہیں نبوت اور رسالت کے فرائض کی ادائیگی میں جس قدر مشقتوں اور سختیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کے لیے بہت تسلی ہے۔ چنانچہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر کا واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر مدین سے مصر کی طرف اپنی والدہ ماجدہ سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہمراہ تھے، اور آپ نے شام کے بادشاہوں کی طرف سے نقصان پہنچنے کے اندیشے سے سڑک چھوڑ کر جنگل میں مسافت طے کرنا اختیار فرمایا۔ اس وقت زوجہ محترمہ حاملہ تھی۔ چلتے چلتے طور پہاڑ کے مغربی جانب پہنچے تو یہاں رات کے وقت زوجہ محترمہ کو درد زا شروع ہوا۔ یہ رات اندھیری تھی، برف پڑ رہی تھی اور سردی کی شدت تھی۔ اتنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دور سے آگ معلوم ہوئی۔ کلپ نمبر 804۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 13 سے 15 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ ترجمہ، اور میں نے تجھے پسند کیا تو اب اسے غور سے سن جو وحی کی جاتی ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تجھے پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تیری قوم میں سے تجھے نبوت اور رسالت کے لیے پسند کر لیا اور تجھے اپنے ساتھ کلام کرنے کے شرف سے مشرف فرمایا، تو اب غور سے سن جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس فضیلت کا ذکر ایک اور مقام پر صراحت کے ساتھ بھی موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا،
یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ، میں نے اپنی رسالتوں اور اپنے کلام کے ساتھ تجھے لوگوں پر منتخب کر لیا، تو جو میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے اسے لے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ندا سنی اس کی کیفیت کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ ندا اپنے بدن کے ہر جز سے سنی، اور سننے کی قوت ایسی عام ہوئی کہ پورا جسم اقدس کان بن گیا۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ ترجمہ: بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو، تاکہ تم اس میں مجھے یاد کرو اور میری یاد میں اخلاص ہو اور میری رضا کے علاوہ کوئی دوسری غرض مقصود نہ ہو، اسی طرح اس میں ریا کا دخل نہ ہو۔ آیت کے آخری حصے اقم الصلاۃ لذکری کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ تم میری نماز قائم رکھو تاکہ میں تجھے اپنی رحمت سے یاد فرماؤں۔ آیت وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز ہے۔ نمبر 2، نماز کی ادائیگی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ عز و جل کی یاد کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ نمبر 3، نماز ادا کرنے والے بندے کو اللہ عز و جل اپنی رحمت کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی۔ ترجمہ: بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے چھپا رکھوں تاکہ ہر جان کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ ان الساعة آتیہ، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک قیامت لازمی طور پر آنے والی ہے، اور قریب تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے سب سے چھپا کر رکھتا اور یہ فرما کر بندوں کو اس کے آنے کی خبر بھی نہ دیتا کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، یعنی لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہ ہوتا کہ کوئی قیامت کا دن بھی ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو لوگ بالکل ہی غفلت و لا علمی میں مارے جاتے۔ لیکن اس کے برعکس انہیں قیامت آنے کی خبر دی گئی ہے، جس میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہر جان کو اس کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ البتہ اس کے ساتھ انہیں متعین وقت نہیں بتایا گیا کہ وہ بھی کئی اعتبار سے اکثر لوگوں کے لیے غفلت کا سبب بن جاتا، لہٰذا اس کی جگہ بغیر معین وقت بتائے محض قیامت کی خبر دے دی، تاکہ اس کے کسی بھی وقت آنے کے خوف سے لوگ گناہوں کو ترک کر دیں، نیکیاں زیادہ کریں اور ہر وقت توبہ کرتے رہیں۔ موت اور قیامت کا وقت چھپائے جانے کی حکمت۔ یاد رہے کہ اس آیت میں یہ تو بتایا گیا ہے کہ قیامت آئے گی، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کب آئے گی۔ اسی طرح دیگر آیات میں یہ تو بتایا گیا ہے کہ ہر جاندار کو موت آئے گی، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کب اور کس وقت آئے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت اور موت دونوں کے آنے کا وقت بندوں سے چھپایا گیا ہے، اور ان کا وقت چھپانے میں بھی حکمت ہے۔ جیسے قیامت آنے کا وقت چھپانے کی جو حکمت اوپر بیان ہوئی کہ لوگ اس وجہ سے خوف زدہ رہیں گے اور گناہ چھوڑ کر نیکیاں زیادہ کریں گے اور توبہ کرنے میں مصروف رہیں گے، یہی حکمت موت کا وقت چھپانے میں بھی ہے، کیونکہ جب کسی انسان کو اپنی عمر ختم ہونے اور موت آنے کا وقت معلوم ہوگا تو وہ اس وقت کے قریب آنے تک گناہوں میں مشغول رہے گا، اور جب موت کا وقت آنے والا ہوگا تو وہ گناہوں سے توبہ کر کے نیک اعمال کرنے میں مصروف ہو جائے گا، اور اس طرح وہ گناہوں کی سزا پانے سے بچ جائے گا۔ اور جب انسان کو اپنی موت کا وقت ہی معلوم نہ ہوگا تو وہ ہر وقت خوف اور دہشت میں مبتلا رہے گا، اور یا تو گناہوں کو مکمل طور پر چھوڑ دے گا یا ہر وقت اس ڈر سے گناہوں سے توبہ کرتا رہے گا کہ کہیں ابھی موت نہ آ جائے۔ افسوس فی زمانہ لوگوں کی اکثریت حشر کے ہولناک دن اور اپنی موت کو یاد کرنے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی جستجو کرنے اور اپنی موت کے لیے تیاری کرنے سے انتہائی غفلت کا شکار ہے، اور قیامت کے دن راحت و چین مل جانے اور دنیا میں اپنی عمر زیادہ ہونے کی لمبی لمبی امیدیں باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور اپنی قبر و آخرت کی بہتری کے لیے فوری طور پر بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوٹ: یاد رہے کہ قیامت آنے کا وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے چھپایا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بھی بندے کو اس کی اطلاع نہیں دی، بلکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو قیامت آنے کا وقت بھی بتا دیا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا قیامت کی نشانیاں بیان فرمانا اور اس کا متعین وقت امت کو نہ بتانا بھی حکمت کے پیش نظر ہے۔ نمبر 805 اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 16 سے 18 تک کی تلاوت۔
ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى۔ ترجمہ تو قیامت پر ایمان نہ لانے والا اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہرگز تجھے اس کے ماننے سے باز نہ رکھے ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها، تو قیامت پر ایمان نہ لانے والا ہرگز تجھے اس کے ماننے سے باز نہ رکھے۔ یہاں آیت میں خطاب بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے اور اس سے مراد آپ علیہ السلام کی امت ہے۔ چنانچہ گویا کہ ارشاد فرمایا، اے میرے کلیم موسیٰ علیہ السلام کے امتی، قیامت پر ایمان نہ لانے والا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہرگز تجھے قیامت کے ماننے سے باز نہ رکھے ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ وما تلك بيمينك يا موسى۔ ترجمہ اور اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلك بيمينك يا موسیٰ، اور اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس سوال کی حکمت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو دیکھ لیں اور یہ بات قلب میں خوب راسخ ہو جائے کہ یہ عصا ہے، تاکہ جس وقت وہ سانپ کی شکل میں ہو تو آپ کے خاطر مبارک پر کوئی پریشانی نہ ہو، یا یہ حکمت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کیا جائے تاکہ اللہ عز و جل سے کلام کی ہیبت کا اثر کم ہو۔ سوال پوچھنے کی وجہ لا علمی ہونا ضروری نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ سوال ہمیشہ پوچھنے والے کی لا علمی کی بنا پر نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کچھ اور بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا کسی موقع پر نبی پاک علیہ السلام کا کسی سے کچھ پوچھنا حضور انور علیہ السلام کے بے خبر ہونے کی دلیل نہیں۔ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى۔ ترجمہ عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میری اس میں اور بھی کئی ضرورتیں ہیں۔ قال هي عصاي، عرض کی یہ میرا عصا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یہ میرا عصا ہے، جب تھک جاتا ہوں تو اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے خشک درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں، اور میری کئی ضروریات میں بھی یہ میرے کام آتا ہے، جیسے اس کے ذریعے توشہ اور پانی اٹھانا، موذی جانوروں کو دفع کرنا اور دشمنوں سے لڑائی میں کام لینا وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے عصا کے ان فوائد کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کے طور پر تھا۔ عصا رکھنے کے فوائد۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے پاس عصا رکھنا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے اور اس سے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عصا رکھنے میں 6 فضیلتیں ہیں۔ نمبر 1، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ نمبر 2، صلحاء کی زینت ہے۔ نمبر 3، دشمنوں کے خلاف ہتھیار ہے۔ نمبر 4، کمزوروں کا مددگار ہے۔ نمبر 5، منافقین کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ نمبر 6، عبادت میں زیادتی کا باعث ہے۔ عصا کے ساتھ جنت میں چہل قدمی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم بھی عصا مبارک استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں ایک بہت پیاری حکایت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن سفیان ہزلی کو قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر مدینہ منورہ لائے اور تاجدار دو عالم علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا۔ تو حضور انور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور جاں بازی سے خوش ہو کر انہیں اپنا عصا عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم اسی عصا کو ہاتھ میں لے کر جنت میں چہل قدمی کرو گے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن یہ مبارک عصا میرے پاس نشانی کے طور پر رہے گا؟ چنانچہ انتقال کے وقت انہوں نے یہ وصیت فرمائی کہ اس عصا کو میرے کفن میں رکھ دیا جائے۔ کلپ نمبر 806۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 19 سے 22 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قال القها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى۔ ترجمہ فرمایا، اے موسیٰ اسے ڈال دو۔ تو موسیٰ نے اسے نیچے ڈال دیا تو اچانک وہ سانپ بن گیا جو دوڑ رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا، اسے پکڑ لو، ڈرو نہیں، ہم اسے دوبارہ اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ قال فرمایا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ
اس عصا کو زمین پر ڈال دو تاکہ تم اس کی شان دیکھ سکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اچانک سانپ بن کر تیزی سے دوڑنے لگا اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو کھانے لگا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طبعی طور پر خوف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا، اسے پکڑ لو، ڈرو نہیں، ہم اسے دوبارہ پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف جاتا رہا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس کے منہ میں ڈال دیا اور وہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ لگاتے ہی پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو اچانک وہ سانپ بن گیا جو دوڑ رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اس وقت ان کے عصا کو سانپ بنائے جانے کی مفسرین نے مختلف حکمتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے 2 حکمتیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ان کے عصا کو اس لیے سانپ بنایا تاکہ یہ ان کا معجزہ ہو جس سے ان کی نبوت کو پہچانا جائے۔ نمبر 2، اس مقام پر عصا کو سانپ اس لیے بنایا گیا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا پہلے سے مشاہدہ کر لیں، اور جب فرعون کے سامنے یہ عصا سانپ بنے تو آپ علیہ السلام اسے دیکھ کر خوف زدہ نہ ہوں۔ واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى۔ ترجمہ، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے ملاؤ، بغیر کسی مرض کے خوب سفید ہو کر ایک اور معجزہ بن کر نکلے گا۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے ملا لو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور معجزہ عطا فرمایا جس کے بارے میں یہاں ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں بازو کی بغل کے نیچے ملا کر نکالیے تو وہ ہاتھ سورج کی طرح چمکتا، نگاہوں کو خیرہ کرتا اور کسی مرض کے بغیر خوب سفید ہو کر نکلے گا۔ اور یہ عصا کے بعد آپ کی نبوت کی صداقت کی ایک اور نشانی ہے، اسے بھی لیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دستے مبارک سے رات میں چاند اور دن میں سورج کی روشنی کی طرح نور ظاہر ہوتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنا دستے مبارک بغل کے نیچے رکھ کر بازو سے ملاتے تو وہ دستے اقدس اپنی سابقہ حالت پر آ جاتا تھا۔ کلپ نمبر 807، اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 23 سے 28 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لنریک من آیاتنا الکبریٰ، ترجمہ، تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، یعنی اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کو عصا سانپ بن جانے اور ہاتھ روشن ہو جانے کے 2 معجزات اس لیے عطا کیے تاکہ ان کے ذریعے ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ کلیم اور حبیب کو دکھائی گئی نشانیوں میں فرق۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، ترجمہ، تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، اور اپنے حبیب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، ترجمہ، بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ ان میں فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئیں ان کا تعلق فقط زمین کے عجائبات سے ہے، جبکہ سید المرسلین علیہ السلام نے اپنے رب کی جو بڑی نشانیاں دیکھی ہیں ان کا تعلق زمین کے عجائبات سے بھی ہے اور آسمانوں کے عجائبات سے بھی ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، ترجمہ، فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اذهب الى فرعون، فرعون کے پاس جاؤ۔ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم ہمارے رسول ہو کر فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے اور کفر میں حد سے گزر گیا اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے۔ حقیقت میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے تمام ماننے والوں کی طرف بھیجا گیا تھا، البتہ فرعون کو خاص طور پر ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور کفر میں حد سے گزر گیا تھا۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ترجمہ، موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھیں۔
قال ربی، موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سرکش فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جان گئے کہ انہیں ایک ایسے عظیم کام کا پابند کیا گیا ہے جس کے لیے سینہ کشادہ ہونے کی حاجت ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے رب عز و جل، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور اسے رسالت کا بوجھ اٹھانے کے لیے وسیع فرما دے، اور اسباب پیدا فرما کر دیگر رکاوٹیں ختم کر کے میرے لیے میرا وہ کام آسان فرما دے جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے جو بچپن میں آگ کا انگارہ منہ میں رکھ لینے سے پڑ گئی ہے، تاکہ وہ لوگ رسالت کی تبلیغ کے وقت میری بات سمجھیں۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان سے گرہ کھول دے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں لکنت پیدا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں ایک دن فرعون نے آپ کو اٹھایا تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کر اس کے منہ پر زور سے تماچا مار دیا، اس پر اسے غصہ آیا اور اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے بادشاہ، یہ ابھی بچہ ہے، اسے کیا سمجھ، اگر تو تجربہ کرنا چاہتا ہے تو تجربہ کر لے۔ اس تجربے کے لیے ایک تشت میں آگ اور ایک تشت میں سرخ یاقوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یاقوت لینا چاہا، مگر فرشتے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ انگارے پر رکھ دیا اور وہ انگارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ میں دے دیا۔ اس سے زبان مبارک جل گئی اور لکنت پیدا ہو گئی۔ کلپ نمبر 808۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 29 سے 35 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا۔ ترجمہ، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے، میرے بھائی ہارون کو، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط فرما اور اسے میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم بکثرت تیری پاکی بیان کریں اور بکثرت تیرا ذکر کریں، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 6 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید عرض کی میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے جو میرا معاون اور معتمد ہو، اور وہ میرا بھائی ہارون ہو، اس کے ذریعے میری قبر مضبوط فرما اور اسے رسالت کی تبلیغ اور نبوت کے کاموں میں میرا شریک کر دے، تاکہ ہم بکثرت تیری پاکی بیان کریں اور نمازوں میں اور نمازوں کے علاوہ بھی بکثرت تیرا ذکر کریں، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے احوال کو جانتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 29 تا 35 سے حاصل ہونے والی معلومات۔ ان آیات سے 8 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت جیسا عظیم منصب عطا فرما دیا۔ نمبر 2، اپنے عزیز کو اپنا جانشین بنانا حرام نہیں، اصل مدار اہلیت پر ہے۔ اگر اولاد اہل ہے تو اسے جانشین بنانا درست ہے، کہ اہل آدمی کا اولاد ہونا کوئی ایسا جرم نہیں کہ اسے جانشین نہ بنایا جا سکے۔ ہاں، کسی خارجی وجہ سے یہ فعل نہ کیا جائے تو وہ جدا بات ہے۔ اس معاملے میں لوگوں کی آراء میں بہت افراط و تفریط پایا جاتا ہے، لہٰذا انہیں اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے قوت اور مدد حاصل کرنا نہ توکل کے خلاف ہے اور نہ توحید کے منافی ہے۔ نمبر 4، بہترین اور قابل لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اور انہیں اپنا وزیر بنانا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ عمل ہے۔ نمبر 5، اپنی رائے کو حرف آخر سمجھنا اور اپنی قوت و شوقت پر غرور کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر 6، جو چیز اپنے لیے پسند ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے۔ نمبر 7، نیکیاں زیادہ کرنے کے معاملے میں نیک آدمی کی صحبت اختیار کرنے کا بڑا عمل دخل ہے۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کا ذکر جماعت کے ساتھ مل کر کرنا اور بزرگوں کے پاس بیٹھ کر کرنا بہت افضل ہے۔ وضو میں پورا ہاتھ دھلنا فرض ہے۔ جب پورا ہاتھ دھلیں گے تو گٹوں سمیت بھی ہاتھ دھل جائیں گے، پھر الگ سے اسے دھلنے کی کیا ضرورت ہے؟
اور منہ دھلیں گے تو کلی بھی کر لیں گے, ناک بھی صاف کر لیں گے, پھر اس کی الگ سے کیوں ضرورت پیش آئی, اس کا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا. میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا. حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا تمہارا سوال کوئی ایسا مشکل سوال تو نہیں, تمہاری باتوں پر اب تک کے علماء نے توجہ نہیں کیا, نہیں تو یہ تو بہت آسان جواب ہے, ہم تمہیں بتا دیں. اس واقعے میں تو جو علم تھا اعلیٰ حضرت کا وہ تو ظاہر ہی ہے, لیکن آپ نے یہاں پر یہ بھی سکھایا کہ ہمیں ایک دوسرے کا عزت کا بالکل اچھی طریقے سے خیال رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم نے کسی سے کوئی سوال کیا, پھر دوسرے سے سوال کیا, دوسرے نے صحیح طور پر جواب دے دیا, پہلے نے جواب نہیں دے سکا تھا تو اس کے علم کے بارے میں اس کی بے عزتی کریں گے, اسے کچھ نہیں آتا جاتا. ہر چیز ایسا نہیں کرنا. اس طریقے سے حضرت نصیحت کیا اسے کہ اب تک کہ انہوں نے تمہاری بات پر توجہ نہیں دیا, لیکن تمہارے جواب میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے, میں بتا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا دیکھ, وضو کے لیے جو ہم پانی استعمال کرتے ہیں اس میں 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. صحیح ہونا, 3 چیزوں کا بالکل صحیح ہونا ضروری ہے. پانی کے رنگ کا صحیح ہونا ضروری ہے, اس کے مزے کا صحیح ہونا ضروری ہے, اور اس کی بو کا بھی صحیح ہونا ضروری ہے. اب اگر پانی کا رنگ خراب ہو یا اس کا مزہ صحیح نہ ہو اور اس کی بو صحیح نہ ہو تو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ نے فرمایا جب انسان اپنے ہاتھ پر تھوڑا پانی ڈالے گا تو اسے پانی کا رنگ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ پانی کا قدرتی رنگ ہے یا خراب ہو گیا. زیادہ پانی ہے تو کم سمجھ میں آتا ہے, لیکن تھوڑا پانی اگر ہاتھ میں لیں گے تو برابر سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں پانی کا رنگ کیا ہے, کیسا ہے. تو بولے اس لیے اس سنت پر پہلے عمل کیا جاتا ہے کہ کپڑوں گدوں سمیت دونوں ہاتھ میں تاکہ پانی کا رنگ سمجھ میں آ جائے. پانی کا ایک وقت تو صحیح ہو گیا, اس کی ایک صفت صحیح ہو گئی. اب دوسری صفت ہے پانی کی, پانی کا ٹیسٹ, اس کا ذائقہ, اس کا مزہ. تو مزہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ دیکھنے سے سمجھ میں نہیں آئے گا. پانی کا ذائقہ ہم اور آپ جو پانی پیتے ہیں اسے ہمیں پتا کہ پانی پیتے تو ایسا لگتا ہے, اسے ہم الفاظ میں بیان نہیں کرتے. پانی کا مزہ کیسے ہوتا ہے, لیکن پینے والا جانتا ہے کہ اس کا مزہ کیسے ہوتا ہے. تو آپ جب کوشش کرنے کے لیے پانی منہ میں لیں گے تو اس کا مزہ سمجھ میں آ جائے گا کہ پانی اپنے ذائقے پر باقی ہے یا بدل گیا ہے. تو آپ نے پہچان لیا کہ پانی کے صحیح 2 سنتوں. تیسری سنت ہے ناک میں پانی چڑھانا. آپ نے جب ناک میں پانی چڑھایا تو اس کے بو کا بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ پانی کا بو ہے یا خراب ہے. اب اگر پانی اپنی اصلی حالت پر باقی ہے تو اس کی بو بھی باقی رہے گی, یعنی کوئی گندی اسمیل وغیرہ, کوئی گندی بو اس میں نہیں آ رہی, آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو 3 سنتوں کے ادا کرنے میں یہ فائدہ ہے. ویسے تو ہر سنت کے پیچھے ہزاروں حکمتیں پوشیدہ ہیں, لیکن یہ واقعہ تھا اس لیے آپ کو خاص وضو کے تعلق سے بتا دیا. اور وضو کی جو بے شمار فضیلتیں ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری امت کے اعضائے وضو چمکتے ہوں. اسی سے پہچان لیے جائیں گے یہ لوگ کہ امت محمدیہ کے لوگ ہیں. اور وضو سے جہاں انسان کا بدن پاک ہوتا ہے بیجان ملت اسلامیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو میں وہ فائدہ ہمارے لیے رکھا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بدن کے ساتھ وضو سے ہمیں ہمارے گناہوں سے بھی پاک کر دیتا ہے. تو وضو بھی یہ حکمت ہے. لہٰذا ہمیں آپ کو سب کو چاہیے کہ ہم جب نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو صحیح طور پر کریں. اب آج کے زمانے میں بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ موزے پر وضو کرتے ہیں. موزے پر وضو کرتے ہیں جبکہ موزے پر وضو کرنا درست ہے. ایک موزہ ہے اس پر وضو مسح کرنا درست ہے. باقی ہم اور آپ جو یہاں عام طور پر موزہ استعمال کرتے ہیں کپڑے کا, اس پر وضو مسح کرنا درست نہیں. چمڑے کا موزہ اگر ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں اور اسے ہم نے باوضو پہنا ہے, یعنی کہ سمجھو ہم نے بھی جمعہ کے لیے وضو کیا اور وضو ہمارا ہے, ہم نے اس کے بعد چمڑے کا موزہ پہن لیا. اب اثر میں اگر ہمارا وضو ٹوٹتا ہے تو ہمیں موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے چہرہ دھل لیا, دونوں ہاتھ دھل لیا, مسح کر لیا, اس کے بعد سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیاں اپنے پیر کے انگلی سے رکھیں گے اور اوپر تک کھینچ لیں گے دونوں پیروں پر, تو ہمارا وضو مکمل ہو گیا. تو اگر چمڑے کا موزہ ہے تو مسح اس کے اوپر درست ہے, اور کپڑے کا موزہ ہے جو ہم اور آپ پہنتے ہیں, اس کے اوپر اگر آپ نے مسح کیا, نہیں نکال کے پیر دھلا, تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر اعضائے وضو میں سے کسی کے اوپر اگر پٹی بندی, جیسے کہ آپ کو چوٹ لگ جائے یا زخم ہو جائے, آپ نے ہاتھ یا پیر پر پٹی باندھی, آپ اسے تو دھل نہیں سکتے, تو اس پہ ہمیں اور آپ کو مسح کرنا ہے. مسح کیسے کرنا ہے؟ ہاتھ بھگا کر کے اس کے اوپر اچھے سے پھیر دینا ہے, جس سے کہ ہمارے پیر ہی میں بھی چوٹ لگ گئی اور انگلی کی ہڈی ٹوٹ گئی, تو آپ اس کو دھل نہیں سکتے ہیں. راستہ اگر بن گیا پیر پہ تو آپ اسے دھل لیتے رہے. تو آپ ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا, ہاتھ بھگا کر کے اس کا پورا اچھی طریقے سے مسح کرنا ہے. یہ بدن میں کہیں بھی ہے اگر ایسی کوئی جگہ ہے, یعنی جہاں فرض کر لو کسی آدمی نے آپریشن کرایا, اسے نہانے کی ضرورت ہے, تب آپریشن کی جگہ کو تو دھل نہیں سکتے. اگر دھلیں گے زخم گیلا ہوگا, ساری تکلیفیں جو ہے اس کی بڑھ جائیں گی. تو شریعت نے اسے معاف کیا ہے کہ اس جگہ کو اس کے لیے کچھ وقت دھلنا ضروری نہیں, بلکہ ہاتھ بھگا کر کے اس کا مسح کر دیا, وہ دھلنے ہی کی طرح پاک ہو. تو ان ساری چیزوں کا ہمیں اور آپ کو خیال رکھنا ضروری ہے. پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی نماز کے آخری فرض پر, عروج بسمع, یعنی پہلا فرض قیام, پہلا فرض نماز کا تکبیر تحریمہ, دوسرا فرض قیام, تیسرا قراءت, چوتھا رکوع, پانچواں سجود اور چھٹا قعدے اخیرہ. یعنی کہ تشہد پڑھنے کی مقدار کے برابر بیٹھنا یہ نماز میں فرض ہے. اگر اس مقدار سے کوئی کم بیٹھا تو اس کی نماز نہیں. اب آخری فرض آتا ہے عروج بسمع, یعنی اپنے ارادے سے نماز کے باہر نکلنا. اب نماز سے اپنے ارادے سے نکلنا مطلب کیا ہے؟ کیا کوئی بغیر جو ہے اپنے ارادے کی بھی نماز کے باہر نکلنا ہے؟ مثال کے طور پر نماز کی حالت میں یہ تھا کہ وضو ٹوٹ گیا, سلام نہیں پھیر سکا, اس کی نماز ہو جائے گی, اسے پوری نماز شروع سے پڑھنا ہوگا. یا پٹی پر مسح کیے ہوئے تھا اور
जख्म अच्छा होकर के वो पत्ती अपने से गिर गई तो अब उसका वजू टूट गया, अपने इरादे से नहीं निकला हो, लेकिन नमाज उसकी फासिद हो। इसी तरीके से उसने तयम्मुम किया था, पानी पर कादिर नहीं था या पानी नहीं था, अचानक से पानी कोई उसको वजू करने के लिए ले आया, अब वो कादे अखीरा में था कि उसकी नमाज फासिद हो, उसे अब वजू करके दोबारा नमाज पढ़ना है। और अगर कोई ऐसा आदमी है जिसके पास एक ही कपड़ा था, वो नापाक था, उसी को पहन के वो नमाज पढ़ रहा था, कादे अखीरा में समझ लीजिए वो बैठा था कि कोई तब उसके लिए पाक कपड़ा ले आया, तो अब उसकी नमाज फासिद हो गई, उसे पाक कपड़ा पहन करके दोबारा से नमाज पढ़ना होगा। तो ये नमाज और अपने इरादे से कैसे हमें निकलना है, सलाम से लेकर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, दाहिने तरफ और बाएं तरफ भी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तो इन बातों का हमें और आपको ख्याल रखना जरूरी है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आपको सबको नमाज के मसाइल सही तौर पर सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। हर उसके पसंद की जिक्र में और सुन्नत